السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک. آج کے پروگرام کے مہمان ہیں ظفر بنگش صاحب. ڈاکٹر ظفر کی شخصیت جو ہے وہ ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے اور اسلامک اسکالر ہیں. ہسٹری پہ ان کو عبور ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اور ان کی ذات کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں جب میرے اسٹوڈیو میں ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو میرے پاس بہت سارے کویسچنز ہوتے ہیں ذہن میں، جس کا تعلق کشمیر سے بھی ہوتا ہے، جس کا تعلق کینیڈا کے اندر سیرین ریفیوجی سے بھی ہوتا ہے، اور جس کا تعلق پاکستان کے سیاسی حالات سے بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا ناظرین جو ہم پیناما لیکس کی بات سن رہے ہیں اس پہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اور ان سب باتوں کا جیسے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی ہم سعودی عرب اور ایران کی سچویشن پہ چلے گئے تھے. آج کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ڈاکٹر ظفر بنگش کی شخصیت جو ہے وہ اتنی ملٹی ڈائمینشنل اور اتنی انفارمیشن سے بھری ہوئی ہے کہ ہم اس سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ بہن. اور ایک اور چیز جو ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب کا میموریل کانفرنس آپ کر رہے ہیں، میں چاہ رہی تھی کہ پروگرام کا آغاز آپ اس کی انفارمیشن سے کریے. کیا کانفرنس ہے؟ کیونکہ میری یہ بڑی پسندیدہ شخصیت ہے. جی، ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب جو تھے انگلینڈ میں مقیم تھے. اوریجنلی تو پاکستان سے تھے، لیکن وہاں پر انہوں نے کافی رتبہ حاصل کیا انگلینڈ میں. وہ گارڈین نیوز پیپر کے ایڈیٹوریل بورڈ پہ تھے. یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے. اور اتفاق ایسا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اس وقت جب کہ انفارچونیٹلی پاکستان کا جو المیہ ہوا تھا، مشرقی پاکستان کا جو بنگلہ دیش میں رونما ہوا، تو ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب نے انہی دنوں میں یونیورسٹی کالج لنڈن سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی تھی، اور میں یونیورسٹی کالج لنڈن میں اسٹوڈنٹ تھا. تو ہماری اس طرح ملاقات ہوئی، اور اس رشتے کے ناطے پھر ہم نے وہاں پر مسلم انسٹیٹیوٹ کا ادارہ قائم کیا. اس کے بعد ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب نے وہاں پر مسلم پارلیمنٹ میں قائم کیا تھا. تو میرے ان سے بہت ہی قریبی روابط تھے. ہمارے ساتھ کرسچن انٹرنیشنل میں بھی انہوں نے کام کیا، بلکہ ہماری بہت مدد کی انہوں نے. اور ان کا انتقال اپریل 1996 میں ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا، جہاں ہماری کانفرنس ہو رہی تھی. اور کانفرنس کا ٹائٹل تھا کریٹنگ اے نیو سویلائزیشن آف اسلام. اور وہ اتنی کامیاب کانفرنس تھی، اس میں ہزارہ لوگ شامل ہوئے تھے. اور کلیم صاحب بھی تشریف لائے تھے. اور اس کے بعد ان کی طبیعت وہاں ناساز ہوئی کیونکہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ تھے، تو وہیں پر ان کا انتقال ہوا. تو چونکہ اس سال ان کی 20ویں اینیورسری ہے، تو ہم نے سوچا کہ ان کی یاد میں ہم ایک میموریل کانفرنس منعقد کریں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے اسکالر بھی تھے. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بلکہ جو سیرت کے مطالعہ پر انہوں نے جو ہمیں ڈائریکشن دی ہے، جس پر میں نے خود ایک کتاب لکھی ہے اور الحمدللہ اس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، وہ ڈاکٹر کلیم صاحب مرحوم ہی کی وجہ سے انہوں نے ہمیں ایک ڈائریکشن بتائی کہ بھئی سیرت پر اس طرح کام ہونا چاہیے. تو ہمارے ادارے میں جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف کنٹمپریری اسلامک تھاٹ، ہم وہاں پر تفسیر پہ جو کام کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ انگریزی میں ڈائریکٹلی تفسیر مرتب ہو رہی ہے. سیرت پر جو کام ہو رہا ہے، مسلم پولیٹیکل تھاٹ پہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کلیم صاحب مرحوم کے ہی گائیڈنس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسے ڈاکٹر کلیم صدیقی کی شخصیت، اگر ہم مطلب میں نے تو ان کو پاکستان کی ہسٹری کے ریفرنس سے جانا، تو آپ سے بات کر کے پتہ چلا کہ اسلام کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا. اور جس سیمینار کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس کنٹمپریری ایشوز اور پولیٹیکل اسلام کو آپ لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک کویسچن ابھرتا ہے، کیونکہ میں ابھی پاکستان سے آئی ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں یہ دیکھ کے کہ آپ جیسے لوگ کینیڈا، امریکہ یا انگلینڈ میں چلے جاتے ہیں. پاکستان کی حالت دن بدن نیچے کو جا رہی ہے. اگر ہم اسلام کو بھی لیں، پہلے وہ ایک عام ان پڑھ مولوی کے ہاتھ میں تھا جس کو لوگ مانتے تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی مانتے تھے. اب میں نے یہ محسوس کیا وہاں جا کے کہ جو گلیمر اسلام میں ڈال دیا گیا ہے اور شو بز اس کے اندر انٹر ہو چکا ہوا ہے، چاہے وہ کرتوں کے تھرو اور چاہے وہ مزاحیہ مکالمے کے تھرو. تو نام پتہ نہیں لینے چاہیے یا نہیں، لیکن سب لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ کون کرتے بیچتا ہے اور کون اسلام کو ایک جوک کی طرح لوگوں کو بتاتا ہے. ایون اللہ میاں کے نام سے جوک بنائے جا رہے ہیں. تو لیکن دکھ کی یہ بات ہے کہ وہاں فالوئنگ ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ والے لوگ جن کو یاد کرنے والا بھی اب پاکستان میں کوئی نہیں ہے، آپ جیسے لوگ جو سیریس اسکالر ہیں اسلام کے، ان کو وہاں پہ سننے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ کدھر کو جائے گا پاکستان؟
ایکچولی یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے بہت دکھ کی بات ہے، اور یہی جو ہے انفارچونیٹلی مسلمانوں کے زوال کی ایک علامت ہے کہ جب کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی سویلائزیشن میں زوال آتا ہے تو یہ جو آپ نے فیکٹرز بیان کیے ہیں سب وہاں سامنے آتے ہیں کہ جو ایکچول ایشوز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر یہ مسخرہ پن، یہ ہو ہا، شور شرابہ، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں. جو سیریس باتیں ہیں ان کو لوگ پس پشت ڈال دیتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر نا امید نہیں ہوں. نا امیدی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ایک مسلمان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا امیدی نہیں دکھائی. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ضرور پریشان کن ہے. ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے حالات بدقسمتی سے جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں اس کے لیے کچھ سدباب کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تو جس بات پر افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں مثلاً بہت ہی کم جو ہے کوئی سیریس ایشوز پر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے. اگر کوئی کتاب لکھی بھی جائے کیا ہوتا ہے کہ 500 نسخے شائع کر دیے، 1000 کر لیے. جو آتھر ہوتا ہے وہ خود ہی کسی فنکشن کا اہتمام کرتا ہے، کسی ہوٹل میں کھانے وغیرہ، کبھی 200 لوگوں کو مدعو کرتا ہے، تقاریر ہوتی ہیں، سب کو وہ ایک ایک کاپی جو ہے تحفے میں دے دیتا ہے. وہ جا کر اس کو اپنے شیلف پہ سجا دیتے ہیں، کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنے افسوس کی بات ہے. اب آپ دیکھیے اس کے برعکس میں آپ کو مثال دوں ایران کی. ایران میں کوئی بھی کتاب جب شائع ہوتی ہے اس کی 50,000 سے کم نسخے پرنٹ نہیں ہوتے. 50,000. اور وہ سب جو ہے نسخے لوگ پڑھتے ہیں، بکتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، بازاروں میں اویلیبل ہوتے ہیں. دیٹ مینز وہ ایک ڈائنامک سوسائٹی ابھر کر سامنے آ رہی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، بدقسمتی سے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے کچھ. تو اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی 500 کتابیں چھپیں گی. ہاں، اور وہ بھی پبلشر آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میں چھپواتا ہوں، وہ مٹیریل نہیں دیکھتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ بس اس کو پیسے سے غرض ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ جو ہے انفارچونیٹلی زوال کی نشانی. بالکل زوال کی. دیکھیں نا، اگر ہم قرآن پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ جو نازل فرمایا اقرا، پڑھیے. صحیح حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے جس نے تم سب کو پیدا کیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. بحیثیت مسلمانوں کے میں تو کہتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم دنیا مجموعی طور پر ما سوائے چند ممالک کے، ان کو تو بہت زیادہ علم سے شوق ہونا چاہیے تھا. اس کے الٹ ہے. اس کے بالکل ہی ہم الٹ ہے. ظاہر ہے کہ پھر ہم ترقی کیسے کریں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کنٹمپرری سوسائٹی کے اس کے ہیں ڈائریکٹر ہیں ابھی تک ICIT کے. اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک کویسچن اٹھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آج کا جو آج کے حالات ہیں اس کے حساب سے ہم اسلام کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرتے ہیں، اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ایک کویسچن بڑا عجیب سا پاکستان میں مجھے اس کا سامنا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ جی کچھ بات ہو رہی تھی وہاں پہ کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ عورت کو زیادہ شادی کی اجازت اس لیے نہیں ہے کیونکہ پھر جو ہے وہ بچے کا نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کس کا ہے. تو اب جب کہ DNA ٹیسٹ آ چکے ہیں تو اس حساب سے یہ اسلام میں آدمی کو 4 شادیوں کی اجازت اور عورت کو نہ ہونا، اس کا کیا جواب اسلام میں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو جن 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، اگر ہم قرآن کا صحیح مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ بیوائیں جو عورتیں رہ جاتی ہیں ان کے ساتھ شادی کریں. مسلمانوں نے کیا کر رکھا ہے کہ وہ اس بات کو تو چھوڑ دیتے ہیں، بیواؤں کی تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. سب سے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اچھا، اور یہ اس کا ظاہر ہے کہ ایک سوشل پہلو ہے. اب دیکھیے نا، اس معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ بدقسمتی سے براہ روی اور اس قسم کی بےہودگیاں کتنی ہو رئی ہیں سنگل عورتوں کی وجہ سے. اور اتنے انہوں نے خود انالیسس کیا کہ سنگل مدرز جو ہیں وہ ان کی میجورٹی جو ہے نا وہ ذہنی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں. نہ وہ بچوں کی تربیت ٹھیک کر سکتے ہیں نہ معاشرے میں. ایگزیکٹلی. اچھا، اب آئیے دوسری طرف کہ ایک عورت کو اجازت کیوں نہیں ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی.
انڈیا میں بدقسمتی سے کوئی کچھ علاقے ہیں جہاں پر ایسا ہوتا ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹیفکلی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو اگر ایک عورت ایک شخص سے زیادہ کے ساتھ روابط رکھے تو وہ ڈیزیزز اس سے پیدا ہوتے ہیں. جو سوسائٹی میں جتنے بھی جس کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کہتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس کے میڈیکل ریزنز بھی ہیں. یہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ جی ٹھیک ہے آج کل تو ڈی این اے کی وجہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن میڈیکل ریزنز کو تو کوئی نہیں وہ کیا کر سکتا. پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں، ہم یہ یہاں پر بھی ہر ایک معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ سے عورتوں کی تعداد جو ہے مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. عورتیں جو ہیں، مرد جو ہیں وہ پہلے مر جاتے ہیں، عورتیں بعد میں ان کا انتقال ہوتا ہے. جو بھی کچھ ہے جو اللہ کا نظام ہے. تو اس وجہ سے بھی جب بھی سوسائٹی میں عورتیں زیادہ ہوں گی ظاہر ہے کہ ان کے لیے کوئی اس کا تو ہونا چاہیے. آج کل جو ڈیورس ریٹ چل رہا ہے جو فیشن بن گیا بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ. یہ تو بہت ہی سیریس مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. کیونکہ اس معاشرے میں بھی یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم تو ہمارا ایک سینٹر بھی ہے، ہم وہ بھی کرتے ہیں، میرج کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، باقی بھی لوگوں کو ایڈوائس وغیرہ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت پریشان کن حد تک یہ بات بڑھ چکی ہے، اور اس کا ہمیں بہت سنجیدگی سے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ کا یہ جو میرج کاؤنسلنگ والا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ افیکٹو ہوتا ہے جن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا یہاں کے معاشرے میں رہ کے، کیونکہ عورت کو تو یہاں پہ بہت فائدے ہیں علیحدہ رہنے کے، تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ کچھ اثر ہوتا ہے ان کو؟ الحمدللہ کچھ ہو رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمیں 100% کامیابی ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم ایک بھی میرج کو بچا سکے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے اس کا پازیٹیو پہلو ہے، تو ہم کوشش تو کرتے ہیں. نہ صرف میں خود بلکہ ہمارے اور بھی ساتھی جو ہیں وہاں پر وہ میرج کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے ہیں. اور اگر سپوز بات اور بھی بڑھ جائے تو ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، سوشل ورکرز بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی گائیڈ اور ایڈوائز کر سکیں. تو الحمدللہ یہ ہے کہ کافی سارے کیسز میں جو بگاڑ آ رہا تھا اس کو ہم نے روکا، جو میرج ٹوٹ رہی تھی اس کو روکا. تو یہ ایک مطلب کہ ظاہر ہے کہ یہ کمیونٹی یعنی کہ جو ہمارے یہاں پر مسجدیں ہیں یا جو کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کا یہ کام ہونا چاہیے. بالکل بالکل، کیونکہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے. یہاں پر انفارچونیٹلی سوسائٹی کے اتنے پریشرز ہیں اور سوسائٹی میں اس غلط طریقے سے لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، ٹیمپٹیشنز ان کو دی جا رہے ہیں. ہاں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہیں مطلب کہ اگر آپ الگ ہونا چاہتی ہیں تو الگ ہو جائیں. لیکن دیکھیں نا، مائی لائف ایگزیکٹلی. بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاشرے میں جب عورت کی عمر 35 سال سے گزر جاتی ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو دھتکار دیا جاتا ہے. یعنی انفارچونیٹ یہ ایک حقیقت ہے یہاں پر. میں آپ سے عرض کروں، سیرین ریفیوجی فیملیز جو یہاں پر آئی ہیں، انفارچونیٹلی ان کو بھی ورغلایا جا رہا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی تم اگر اپنے ہسبینڈ سے الگ ہو جاؤ، وہ تمہیں اگر صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے، تم الگ ہو جاؤ. چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، 4-5 سال کے ان کے بچے ہیں، اور ہر ایک فیملی میں ہم تو خود سپانسر کر رہے ہیں، ہم نے فیملیز کو رکھا ہوا. ہم ان کو کہتے ہیں یہ غلطی نہ کرنا، تم اس غلط راستے پر مت جانا ورنہ بہت پچھتاؤ گے. کیونکہ ٹھیک ہے تمہیں پیسوں کا تو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا، لیکن ان بچوں کا سوچو، ان کا کیا ہوگا مستقبل. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں سیرین ریفیوجیز کا بھی ذکر آ گیا، اور اس پہ ہم فردر بات کریں گے، اور اسلام کے اور دوسرے جو ایشوز ہم نے پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ڈسکس کرنے ہیں اگلے سیگمنٹس میں. بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ظفر بنگش ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کینیڈا کے معاشرے میں بھی اور کہیں بھی عورت کے رائٹس پہ بات ہو رہی تھی. اس میں سیرین ریفیوجیز کی بھی بات آئی ہے، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ٹاپکس آتے گئے ڈسکس کرتے جائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ایک کویسچن ہے جو عام لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو جسٹن ٹروڈو نے جو وعدے کیے تھے سیرین ریفیوجیز کو لینے کے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان پہ پورا اتر رہے ہیں، اور آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے نمبرز انہوں نے کہے تھے سب آ جائیں گے کینیڈا میں، اور اکانومی پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ جسٹن ٹروڈو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 25,000 سیرین ریفیوجیز لیں گے، تو یہ نمبر تو آ چکے ہیں. یہ فیبروری کے اینڈ میں یہ نمبر مکمل ہو چکا تھا. اور لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، اور جس کے حوالے سے ہماری خود بھی گورنمنٹ کے ساتھ، منسٹر کے ساتھ، ان کے باقی جو ممبرز ہیں، ان کے سٹاف ہیں، ان سے بات چیت ہوئی ہے،
انہوں نے اپنا سٹاف جو ہے جارڈن، ترکی اور لیبنان سے ودرا کر دیا تھا کیونکہ ان کی پروسیسنگ جلدی ہو رہی تھی. تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ابھی بھی وہاں پر بہت ساری فیملیز ہیں جو کہ ریفیوجی کیمپس میں پڑی ہوئی ہیں. دیکھیں ملینز آف لوگ ریفیوجی کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو فیملیز یہاں آئی ہیں ان کے بھی لواحقین ابھی وہیں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو چنا نہیں ہے کینیڈا نے. تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ بہت پریشان ہے. مثلا کئی فیملیز نے ہمیں کہا کہ جی میری بہن یا میرا بھائی اور ان کی فیملی وہ یا میرے پیرنٹس ابھی تک وہاں پر سٹک ہیں، ان کو ہم نے لے کے آنا ہے. تو ہم نے ان کو بھی اسپانسر کیا ہے تاکہ وہ بھی آ سکیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ فیملیز کو یونائٹ کریں. اور گورنمنٹ سے کہا بھی ہے کہ وہ برائے مہربانی اپنے اس پالیسی پر نظر ثانی کریں، کیونکہ انہوں نے اپنا سٹاف وہاں سے ودرا کر لیا ہے. اگر وہاں سے سٹاف ودرا کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو پروسیسنگ ہوگی اس پر سال لگیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ بیچارے جو ہیں یہاں پر بھی پریشان، وہاں پر تو پریشانی ہے ہی. تو گورنمنٹ نے کہا ہے، جب جو منسٹر ہے امیگریشن منسٹر جان مکیلم، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ اس سال جو ہے 10,000 اور ریفیوجیز کو لیں گے. تو دیٹ مینس کہ 25,000 آ چکے ہیں، 10,000 اور آئیں گے. تو لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ان 10,000 پر آپ دیر نہ کریں، کیونکہ فیملی یونیفیکیشن بہت اہم پہلو ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو فیملیز یہاں آ چکی ہیں سیٹلمنٹ کے لیے، ظاہر ہے کہ یہ فیملیز جو ہیں اتنی آسانی سے سیٹل نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت ہی ان کے وہاں کے جو حالات تھے، ان کی جو ایجوکیشن یا تھنکنگ وغیرہ ہے بہت مختلف ہے یہاں کے ماحول سے. ایک چیز جو ہم نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اکثریت ریفیوجیز کی آئی ہے وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. پڑھے لکھے سیرین آنا ہی نہیں چاہتے یہاں پر. اچھا، گلوب اینڈ میل نے خود اس کے حوالے سے آرٹیکلز شائع کیے ہیں کہ 60% جو پڑھے لکھے لوگ ان کے ہیں، انجینئرز، ڈاکٹرز، لائرز وغیرہ، ان سے کہا، وہ کہتا ہے نہیں ہم یہاں پر ہیں، جیسے ہی ہمارے ملک کے حالات درست ہو جائیں واپس جا رہے ہیں، اپنے ملک کو ڈیولپ کریں گے. اوپنلی یہ سیریلز، یہ یہاں کے اخبارات نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. تو یہ جو بیچارے آئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان پڑھ لوگ آئے ہیں، کوئی فارمر ہے تو کوئی کہیں پر وہ کسی کا چھوٹا سا سٹور تھا، کچھ تھا. تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ ان کو انگریزی بھی نہیں آتی ہے. لیکن یہ کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ ڈٹرمنڈ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انگریزی سیکھیں، چاہتے ہیں کہ کام شروع کریں. تو ہم ان کے لیے مواقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ ادھر ادھر ان کو فٹ کریں کہیں پر. ظاہر ہے کہ اگر کوئی فارمر ہے تو فارمنگ کے تو پاسبلٹیز یہاں کم ہیں، لیکن ان کو ہم اور جگہوں پر فٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن سب سے پہلا مرحلہ جو ہے ان کے انگلش کا ہے. تو وہ کیا کچھ بنے گا یہاں پہ؟ کوئی علیحدہ سے ان کے لیے کچھ ادارے بن رہے ہیں یا کچھ ایسے؟ وہ تو ایکچولی فیسلٹیز ہیں نا، ESL جو کلاسز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے، ان کو سب کو ہم نے رجسٹر کیا ہوا ESL کلاسز میں. ان کے بچے بھی جو ہیں اسکولوں میں ان کے لیے اسپیشل ESL کلاسز شروع کر رکھی ہیں. تو جو چھوٹے بچے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی پک اپ بہت تیز ہے، بہتر ہے. جو بڑے ہیں ان کو ذرا ٹائم لگ رہا ہے. لیکن جو ان ریفیوجیز میں جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ان کو ایک لیول پر غلط ایڈوائس دی جا رہی ہے. وہ یہ ان سے کہا جا رہا ہے، خاص طور پر خواتین سے، کہ تم اگر اپنے ہسبینڈ سے الگ ہو جاؤ، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو تم ان سے الگ ہو جاؤ اور گورنمنٹ تمہیں سپورٹ کرتی رہے گی. یہ ہم نے ان سب ریفیوجیز کو بتایا ہے جن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، ان کو ہم نے بریف کیا ہے. ہم نے کہا کہ یہ غلطی تم نہ کرنا. ٹھیک ہے تمہیں تھوڑے سے پیسے تو ایکسٹرا مل جائیں گے، لیکن تم اپنے بچوں کے فیوچر کے متعلق سوچو، وہ تباہ ہو جائیں گے. کیونکہ اگر وہ سنگل مدر بن گئی تو ظاہر ہے وہ غلط راستے اختیار کریں گی. بچوں کا کیا ہوگا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یعنی یہ میں آپ کو بتا دوں، جو مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک صاحب جو تھے، ان کی بزرگ والدہ 80 سال کی ان کے ساتھ تھیں، اور ان کی بیوی جو ہے انہوں نے ان کی والدہ سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے. تب ان بیچاروں کے پاس چارہ یہ رہا کہ یا تو وہ اپنی بیوی کو رکھیں اور بچوں کو، یا اپنی والدہ کو رکھیں. انہوں نے اپنی والدہ کو چنا. انہوں نے کہا کہ میں 80 سال کی جو اس بوڑھی عورت کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو ہم نے ان کو بھی کہا اور ان کی وائف کو بھی کہا کہ دیکھیے ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، لیکن تم ایسی حرکتیں مت کرو، یہ غلط ہیں، یہ ناجائز ہیں. اب ایک 80 سالہ بیچاری خاتون ہے، وہ صحیح چل بھی نہیں سکتے ہیں، ان کو کہاں اٹھا کے لیتے ہیں، پھینک دیں باہر سڑک پر. تو اس قسم کی بھی انفارچونیٹلی صحیح. اور جو ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ہماری بات شاید بیچ میں ہی رہ گئی تھی کہ جو آدمی وائلنٹ ہوتے ہیں یا مار پیٹ کریں تو ان کے لیے کیا، وہ عورتیں پھر کیا راستہ ہوگا ان کے لیے؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی سچویشن ہے. ہم یوں کرتے ہیں کہ جو بھی فیملیز آتی ہیں ان کی اسپیسیفک بریفنگ ہوتی ہے، اسی حوالے سے بھی
मर्दों को बताया जाता है कि अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो तुम्हें सीधा पुलिस वाले पकड़ कर लेके जाएंगे और हम भी तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे, तो सोच लो तुम अगर तुम अपने उन हरकतों से बाज नहीं आते हो। तो अभी तक तो अल्लाह के फजल से ऐसे कोई वाकयात नहीं हुए हैं। हाँ। तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, आपने यहाँ के जो लोकल सीरियंस जो यहाँ ज़्यादा देर से रह रहे हैं उनको हायर करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ सीरियन फैमिलीज भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं, लेबनीज़ भी हैं, तो वो इंटरप्रेटर्स के तौर पर हमारे साथ काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी उनकी ब्रीफिंग की है लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तो डॉक्टर साहब ये सेटल कहाँ पे हो रहे हैं ज़्यादातर ओंटारियो में? पहले अगर टोरंटो की बात लें तो टोरंटो में ज़्यादातर तो डाउनटाउन के इलाके में तो नहीं, लेकिन स्कारबरो में, मिसिसागा में हमने उनको मार्कम रिचमंड हिल में भी रखा हुआ है, स्टोवविल में भी कुछ फैमिलीज़ को रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं वो स्कारबरो में हैं। बल्कि ये है कि एक बिल्डिंग है स्कारबरो में मार्कम रोड पे, अच्छी बिल्डिंग है, मैं खुद वहाँ गया हूँ, उनके मैनेजमेंट से मिला हूँ, बातचीत की है और बिल्डिंग भी अच्छी साफ़ सुथरी बिल्डिंग है। तो वहाँ पर जब 1-2 फैमिलीज चली गई तो अब तकरीबन वहाँ पर 20-25 फैमिलीज चली गई हैं। अच्छा, पीछे। वो सब जो है वहाँ जाना चाहते हैं। इसी तरह मिसिसागा में कुछ वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर वो सब जाना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई एक जगह मत रहो तुम, क्योंकि अगर तुम एक जगह रहोगे तो तुम्हें अंग्रेजी सीखने में दुश्वारी होगी, क्योंकि तुम आपस में बात करते रहोगे और फिर तुम्हें औरों से इंटरैक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो कि तुम अलग अलग जगहों पर रहो। उनको परेशानी ये है कि अगर हम मार्के में रहें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मसला है, ये है वो है, तो उनको कहता है ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो वादा किया है तुमसे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे भी हम मदद करेंगे। तो डॉक्टर साहब अब यहाँ की कनाडा की इकोनॉमी प्लस जो सोसाइटी है वो कैसे इस चीज़ को ले रही है? मेजॉरिटी तो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट किया है। मसलन मैं आपको बता दूं कि स्टोवविल के इलाके में कई सारे चर्चेज़ हैं जिन्होंने इन रेफ्यूजीज़ को स्पॉन्सर किया है और उन चर्चेज़ के साथ हमारे क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हैं, बल्कि उन्होंने ही हमें कॉन्टैक्ट किया कि जी इस तरह के हम फैमिलीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो। तो हम इन फैमिलीज़ को जो है इंटरप्रेटर्स भी प्रोवाइड करते हैं और उनको जुमे के दिन या किसी और दिन हमारे वॉलंटियर जाकर उनको लाकर नमाज के लिए लेके आते हैं। बल्कि हमने चर्च के भी लोगों को बुलाया कि तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे साथ मिल लो। बल्कि हम 7 मई को प्रोग्राम कर रहे हैं, इन सब फैमिलीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको भी साथ लेके आ रहे हैं, MPs मिनिस्टर्स वगैरह को भी इन्वाइट कर रहे हैं ताकि वो सब मिलकर देखें कि भाई किस तरह ये सिलसिला चल रहा है, ताकि इनको हम इन रेफ्यूजीज़ की क्या मदद कर सकते हैं। तो जनरल सोसाइटी ने तो इनको एक्सेप्ट किया और है। इकोनॉमी पे आपको क्या लगता है कि बर्दाश्त कर रही है? कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस तरह है कि ये पहले मरतबा तो रेफ्यूजीज़ नहीं आ रहे हैं, इससे पहले भी रेफ्यूजीज़ आ चुके हैं। मसलन 1980s में वियतनामीज़ रेफ्यूजीज़ आए थे, 50,000 कनाडा ने लिए। वो मेजॉरिटी जो है बिल्कुल सेटल हो गए, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई मतलब कि इकॉनमी पे नेगेटिव असर नहीं पड़ा है। कनाडा तो हमेशा से ही रेफ्यूजीज़ को लेता रहा है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो रेफ्यूजीज़ हैं ये भी इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगे और कनाडा के लिए ही अल्टीमेटली एक अच्छी बेनिफिशियल होंगे कनाडा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब अभी आपसे बात, मेरा हाल है अगले सेगमेंट में हम कश्मीर पे चलते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर में भी सूरत हाल जो थोड़ी सी तब्दील 2-3 महीनों में नज़र आई है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़फ़र बंगे साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं और बात अब करेंगे इस सेगमेंट में कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर। डॉक्टर साहब, कुछ सिचुएशन 2-3 महीने से दोबारा हॉस्टाइल सी, दरमियान में लगता था कि मामलात दब गए हैं, वो जो तहरीकें थी आज़ादी की उसको लगता था टेररिज्म से रिलेट करके तो ऑलमोस्ट स्नब हुई लगती थी, तो क्या दोबारा से ये क्यों एक हमें अब वही एनर्जी और वही यंग जनरेशन में नज़र आ रही है, तो इसकी क्या वजह? एक तो बात यह है कि कश्मीर के जो अवाम हैं वो अपनी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं देख रहे, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही 7 दहाइयों से। हाँ, और ये कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और अब तो पहली मरतबा कश्मीर में बीजेपी और एक कश्मीरी पार्टी का अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस हुआ है, पीडीपी जो है, जी हाँ, पॉलिटिकल अलायंस हुआ है और बीजेपी ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि वो कश्मीर के जो सेपरेट आइडेंटिटी है उसको वो ख़त्म कर देंगे। तो इसकी वजह से ये जो कश्मीरी अवाम हैं वो देख रहे हैं कि उनकी कोई भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी उमंगें हैं वो पूरी
ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈین آرمی کا جو رویہ ہے وہ بھی انفارچونیٹلی بہت ہی نیگیٹو ہے, بہت ہی مطلب کہ اپریسو ہے. جب ایک خطے میں 7 لاکھ فوج جو ہے وہ وہاں پر موجود ہو, سری نگر جیسے شہر میں 3 لاکھ فوج ہو, جبکہ پوری آبادی 1 ملین کی ہے, دیٹ مینس کہ ہر تیسرے بندے کے لیے ایک فوجی ہے. تو یہ تو بہت ہی زیادہ ملٹرائز سچویشن ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ کانفلکٹ کا ابھرنا نیچرل سی بات ہے. اچھا, ابھی حالیہ دنوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے بے گناہ لوگوں کو مارا گیا, اس میں خواتین بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر وہ مار رہے ہیں. تو اس سے وہ جو انڈین آرمی کے خلاف نفرت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا, اب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت کوشش کی, کئی سالوں تک بالکل نان وائلنٹ طریقے سے ہم پروٹیسٹ کرتے رہے, لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. تو اب لوگ جو ہے نا بالکل تنگ آ چکے ہیں, بالکل ان کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں صبر کا پیمانہ جو ہے نا اب وہ لبریز ہو چکا ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب بھی آپ نے آرٹیکل 370 کو شاید بند کرنا, اور دوسرا بیف بین پہ, یہ بھی آپ کا خیال ہے کہ ان باتوں پہ بھی یہ لوگ ناراض ہوئے ہیں؟ بالکل, ایبسلیوٹلی, یہ دونوں چیزیں مطلب کہ ساتھ ہی چل رہی ہیں. حالانکہ انڈیا میں بذات خود کتنی عجیب سی بات ہے کہ انڈیا میں یعنی کشمیر پہ تو انہوں نے بیف پر بین لگایا ہے, اور یہ بی جے پی نے کہا کہ جی ہم اس پہ بین لگائیں گے, حالانکہ خود انڈیا جو ہے سب سے بڑا وہ بیف ایکسپورٹر ہے دنیا کا, بہت ہی بڑا, اور بلینز آف ڈالرز وہ کماتے ہیں. اچھا, یعنی گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت باہر تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, وہاں کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ ایسے عجیب و غریب قسم کی, اور کوئی غریب جو ہے وہ ذبح نہیں کر سکتا, عید پہ قربانی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو یہ جو پی ڈی پی کی جو گورنمنٹ الائنس اس کے ساتھ ہوا ہے بی جے پی کے ساتھ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہونا چاہیے تھا نا؟ ہمیں تو باہر بیٹھ کے یہ لگ رہا تھا کہ ایکسیپٹ کر لیا ہے ایز اے پروونس اپنے آپ کو کشمیر نے, اور بس وہ الائنس کر کے بیٹھ گئے. تو یہ لیکن 3 مہینے کا میرا ڈیلے تھا اوتھ لینے میں, وہ جو چیف منسٹر تھیں. تو یہ چیزیں کیا کوئی گپلا سے ہی لگتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں بالکل. دیکھیے اکثر جو ہے نا انڈیا اس بات کو اس طرح وہ پیش ان کی حکومت پیش کرتی ہے کہ جی چونکہ ان کے ساتھ ہمارا الائنس ہو چکا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ کشمیر جو ہے ان کا حصہ ہے. ایسی بات نہیں ہے, اور اس سے پہلے بھی الائنسز ہو چکے ہیں. مثلا جب کانگریس پارٹی تھی تو ان کے ساتھ ان کا الائنس تھا, تو ایسے کوئی بات نہیں کہ اب کوئی ایسی کوئی خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے کشمیر کا سٹیٹس بدل گیا ہو. انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ابھی بھی تو آرٹیکل 370 تو موجود ہے, وہ تو کہیں نہیں گیا ہوا ہے. اچھا, اگر وہ آرٹیکل ہٹا بھی دیں, لیکن وہ کشمیریوں کو تو اس سے وہ نہیں کر سکتے کہ بھی اپنی زبردستی کریں گے, کیونکہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن سے بڑھ کر یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں جو کہ ابھی بھی کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کرتے ہیں. ریزولوشن یہ سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں 1948 کے 1949 کے دونوں ایئرز کے. تو اس لحاظ سے انٹرنیشنل لیول پر انڈیا کو کوئی لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ دھونس جما رہے ہیں, انہوں نے اپنی فوج کو وہاں پر تعین کر رکھا ہے, لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک لیگل سٹیٹس کو چینج نہیں کر سکتے. ابھی یہ جو JNU میں اسٹوڈنٹس نکلے ہیں, وہ کنہیا کمار جس کو انہوں نے اریسٹ بھی کروا دیا تھا, جس نے فضل گرو کے سپورٹ میں لوگوں نے افضل گرو کے پروٹیسٹ کیے تھے. تو یہ جو سچویشن ہے اب دلی تک پہنچ گئی ہے, تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے, پہلے میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسے ہوا یا میڈیا نے کم از کم کوریج نہیں کبھی دی؟ جی ایکچولی انڈیا میں بذات خود ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس سے نہ صرف انڈیا کی ساکھ خراب ہو رہی ہے بلکہ انڈیا میں اور افراتفری پھیلے گی. تو مثلا جب افضل گورو کو بھی شہید کیا گیا تھا, میں تو کہوں شہید کیا گیا تھا کیونکہ وہ بالکل بے گناہ تھا. جب اس پر جو الزام لگایا گیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ملوث ہے, جو مین کیریکٹر تھا اسی کو انڈین انویسٹیگیشن نے بری قرار دے دیا کہ وہ ملوث ہی نہیں تھا اس میں, اور جو ساتھ تھا اس کو بیچارے کو پکڑ کر. تو اس پہ جب ورڈکٹ آیا تھا, میں نے اس ورڈکٹ کو پڑھا اور اس کو مطلب کہ
اس پر اروندھتی رائے جو ہے انڈیا کی رائٹر، اس نے بہت ہی عمدہ آرٹیکل لکھا تھا. اس نے کہا کتنی عجیب سی بات ہے. اس نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جو مین کیریکٹر تھا جس پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے، جبکہ اسی کو بری قرار دے دیا گیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کسی معاون کو کیسے تم وہ کر سکتے ہو. تو اس نے اروندھتی رائے نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب جج نے اپنا فیصلہ دیا تو جج نے یہ نہیں کہا کہ قانونی طور پر یہ مجرم ہے، بلکہ اس نے کہا کہ انڈین عوام چاہتی ہے کہ ہم اس کو پھانسی دیں. یعنی قانون کو انہوں نے چھوڑ ہی دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ قانون کو چھوڑے اور صرف یہ کہے کہ چونکہ پبلک کی رائے یہ ہے اس لیے ہم اس کو پھانسی دے رہے ہیں. کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں. قانون تو قانون ہے، آپ کسی کی رائے پر نہیں چل سکتے. قانون کو تو اسی لیے اندھا کہتے ہیں نا، بالکل، اس نے تو ایویڈنس دیکھنی ہے. ایگزیکٹلی. تو انفارچونیٹلی یہ جو چیز ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ JNU جو ہے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی جو ہے، اسی کے حوالے سے یہ سارا قصہ چل رہا تھا. تو وہاں پر جو لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کو ابھی بھی اس بات کا احساس ہے کہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. تو یہ بات جو ہے آہستہ آہستہ وہاں بھی پھیل رہی ہے. صحیح. اور دوسری ایک اور چیز دیکھنے میں نظر آئی ہے آج کل کہ کشمیر میں پاکستانی جھنڈے دوبارہ سے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نواز شریف کا رویہ بہت سبمسو سا تھا. خود مودی صاحب کے پاس جاتے رہے، انہوں نے جب کہا کہ کشمیر کو مذاکرات میں سے نکال دو، ہم صرف دہشت گردی پہ بات کریں گے، تو اس پہ بھی یہ خاموش رہے. ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ اب بیک فٹ پہ چلا گیا، لیکن کشمیر کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کشمیر میں تو کشمیری عوام جو ہیں وہ ہمیشہ سے انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، وہ پاکستان ہی کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری وقتاً فوقتاً حکومتیں جو پاکستان میں آئی ہیں وہ کسی مصلحت کے تحت وہ کشمیریوں کو سپورٹ نہیں کر رہے صحیح طریقے سے. یہ بہت افسوسناک پہلو ہے. حالانکہ پاکستان کا موقف بالکل مورل بیسڈ ہے، لیگل بیسڈ ہے، اور پاکستان کو اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کشمیری عوام جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت، اپنے لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرف سے جو ہے نا کوئی اس کا صحیح جواب بھی نہیں دیا جا رہا. حالانکہ پاکستانیوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کشمیر جو ہے، پاکستان کے سب ریورز جو ہیں، دریا جو ہیں، کشمیر سے شروع ہوتے ہیں. اگر انڈیا چاہے، اگر کشمیر واقعی انڈیا کے کنٹرول میں چلا گیا تو وہ تو پاکستان کو ریگستان بنا دیں گے. پاکستان کو اس بات پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے. تو یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے انڈیا کے ماتحت رہنا ہے، ہم نے ہاتھ جوڑ دینے ہیں اور بس اس کی جو ہے نا غلامی قبول کرنی ہے. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ عوام اور نہ میرا خیال ہے ملٹری بھی. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان نے بھی کافی کچھ جو ہے کافی وقتاً فوقتاً کشمیر کے پیچھے کھویا. 1948 میں بھی یہ لوگ، اور پھر 1965 میں. لیکن ایک یہ جمپ ان تو کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پھر اور زیادہ نقصان اپنا بھی کر کے واپس ہو جاتے ہیں. ایکچولی بہت سارے فیکٹرز اس میں ہیں، انٹرنیشنل حالات بھی ہیں. ہمارے اگر حکمران ذرا مطلب کہ صحیح طریقے سے سوچیں، کیونکہ بہت اس میں، یعنی میں 65 اور 71 وارز کے حوالے سے اپنے ذاتی تجربات آپ کو بتا سکتا ہوں. میں تو اسٹوڈنٹ تھا، لیکن یہ کہ 65 وار میں میں لارنس کالج میں تھا، مری میں تھا، تو ظاہر ہے کہ 12 ڈیو جو تھا وہ انوالو تھے کشمیر کے اس میں آپریشن میں. ہمیں روزانہ جو ہے خبریں ملتی تھی کہ کشمیر فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے اپنے لارنس کالج کے اسٹوڈنٹس جو ملٹری میں تھے، کیپٹنز، میجرز وغیرہ، کئیوں نے شہادتیں حاصل کی. 1971 میں میرے اپنے چچا انکل کیپٹن تھے آرمی میں، آرمڈ کور میں، اسی سیکٹر پہ کشمیر میں چھم جوڑیاں سیکٹر میں انہوں نے شہادت حاصل کی. ایون ستارہ جرت فار دیٹ، کئی سارے اور. لیکن یہ کہ جب عالمی حالات ایسے ہوتے ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی دیکھیں نا، یحییٰ خان اتنا کرپٹ تھا، اس نے مطلب کہ جو حرکتیں کی. اسی طرح جو ہے ایوب خان جو ہے وہ پریشر میں آ گیا تھا. حالانکہ پاکستان نے 65 وار میں انڈیا کے جتنے اوفینسو تھے ان کو بلنٹ کر دیا تھا، اور پاکستان کی 7 کور جو ہے جو گجرانوالا میں بیسڈ ہے وہ تیار تھی انڈیا پر اٹیک کرنے کے لیے، اور اوپر سے پریشر آیا امریکہ سے، انہوں نے سب کو روک دیا. حالانکہ پاکستان بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا، بہت آگے تک چلے گئے. چھم جوڑیاں میں جو ہے نا پاکستان نے دونوں سیکٹرز میں کامیابی حاصل کری تھی. صرف اخنور رہتا تھا 65 کے وار میں، اخنور تک پہنچ جاتے تو وہ کشمیر کو مکمل طور پر قبضے میں کر لیتے، وہیں پہ آپریشن ہالٹ کرا دیا. تو یہ جو ہے نا انفارچونیٹلی یہ بہت ہی
دکھ کی باتیں ہیں جو کہ انسان جب سوچتا ہے جو عالمی طاقتیں ہیں وہی نہیں اس مسئلے کا حل چاہتی. بالکل ایگزیکٹلی. بریک کا وقت ہو گیا ناظرین. اس کے اگلے سیگمنٹ میں ہم تھوڑا سا یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کو مذاکرات پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے یا کوئی اور اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, اور اس کے بعد ہم پیناما لیکس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ظفر بنگے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں کشمیر کی. کیا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ مذاکرات کے لالی پاپ سے دوبارہ یو این میں جانے سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, اس مسئلے کا حل ہے بھی کہ نہیں؟ جی, موجودہ حالات کے تحت جو ہم دیکھتے ہیں انڈیا تو بالکل مخلص نہیں ہے مذاکرات کرنے میں. اچھا, جب وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتا تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انڈیا پر پریشر نہ بڑھایا جائے عالمی سطح پر بھی اور لوکل سطح پر بھی, لوکل سطح پر اس طرح کہ پاکستان کو چاہیے کہ کشمیریوں کی مکمل حمایت کریں ہر لیول پر, اور مدد بھی کریں. بالکل مدد بھی کریں. اور عالمی سطح پر پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا موقف دنیا میں پیش کریں. بدقسمتی سے ہماری جو کاوشیں ہیں اس معاملے میں بہت ہی کمزور ہیں. میں ہمیشہ سے اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم کشمیر کو فلسطین کے ساتھ کمپیئر کریں, دونوں مسئلے جو ہیں ایک ہی وقت پر کھڑے ہوئے تھے. فلسطین کے معاملے میں دنیا کو معلوم ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. نان فلسطینی, نان عرب بھی جو ہیں وہ فلسطین کی حمایت کرتے ہیں. اچھا, لیکن کشمیر کے معاملے میں بدقسمتی سے وہ پیش رفت نہیں ہوئی. ہم تھوڑی بہت یہاں پر مثلا ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مختلف کینیڈین مین سٹریم گروپس ہیں, پیس الائنس کے گروپس ہیں, اینٹی وار گروپس ہیں, ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں. یونیورسٹی لیول پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. یعنی مختلف ایسپیکٹس ہیں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان, پاکستان ملٹری اور پاکستان ڈپلومیٹس وہ اپنا کام کریں, اور دوسرے لیول پر ہم جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے. ہمیں عالمی سطح پر جہاں پر بھی ہیں, چاہے ہم کینیڈا میں ہوں, امریکہ میں ہوں, انگلینڈ میں ہو, جہاں پر بھی ہوں, ان کو بھی اس معاملے میں کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس بات کو ایک چیز ہے. اب یہ آپ کی بات سن کے مجھے خیال آ رہا ہے کہ جو ایک ہوتی ہے مداخلت پڑوسی کی, وہ بڑی دیدہ دلیری سے ہیومن رائٹس کے نام پہ بھارت نے کی 1971 میں بنگلہ دیش کے تھرو. یہ گھس گئے جی کہ اگر میں اندرا گاندھی کا انٹرویو سن رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ادھر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور میں چپ کر کے بیٹھی رہتی ہوں. تو یہی بات, ان کا تو جائز حق بھی ہے پاکستان کا, اور انڈیا جو ہے وہ قابض ہے, ناجائز طریقے سے قابض ہے. تو یہ لوگ اتنے ڈیفینسو کیوں ہیں؟ کیا ان کے پاس اخلاقی کریج نہیں ہے یا کیا کہاں بزدلی آڑے آتی ہے؟ بدقسمتی سے سیاسی لیول پر تو میں سمجھوں گا کہ وہ بزدلی ہے, ان کے اپنے جو ہیں انٹرسٹ شامل ہیں اس میں, تو وہ نہیں چاہتے کہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈیں, اور لے دے کر ملٹری ہی رہ جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ملٹری کو بھی اس بات کا تو خیال ہے کہ انڈیا جو ہے بہت بڑا ملک ہے, اور اب جب جنگ ہوگی تو اب تو نیوکلیئر وار ہی ہوگی, اور تو کسی وہ تو پورے خطے میں تباہی آئے گی. تو یہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو جو ہے نا چپ کرا دیتے ہیں. جی ہاں, صحیح. لیکن یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ اس کو جو اس کی مطلب ڈپلومیٹک وے سے اس کو ہینڈل کرنے کی اب زیادہ ضرورت ہے, پروپیگنڈا کرنے کی بڑی دنیا میں ضرورت ہے جو ظلم ہو رہا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیناما لیکس ہمارے اپنے حکمرانوں کا یہ حال ہے, تو اب اس کے بارے میں جیسے بڑی ڈٹھائی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی یہاں تک کہا کہ جی ہم تو 2.5% جب زکوٰۃ ویلتھ پہ دیتے ہیں تو ٹیکس کی چوری تو کوئی چوری نہیں ہے, اگر کر لیا تو کیا ہوا. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی کوئی اسٹیبلشڈ تو وہ نہیں ہے نا, کوئی سسٹمیٹک طریقہ نہیں ہے. اس میں بھی لوگ سیونگ اکاؤنٹس میں سے نکال لیتے ہیں یکم رمضان کو. ایگزیکٹلی, یہ مطلب وہ سارا کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اب بات آتی ہے جو آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو لوگ برسر اقتدار ہیں انہوں نے ان آف شور اکاؤنٹس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ یہ تو
پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا الیکشن سے پہلے. اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے اپنے اثاثے تو آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. اچھا, دیٹ مینس کہ الا اس کے کہ یہ دولت جو انہوں نے صحیح طریقے سے کمائی ہے ناجائز طریقے سے, ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے. ڈکلیئر ہی جب نہیں کیا آپ, یو آر ان وائلیشن آف دا لا. دیٹ مینس کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو نواز شریف صاحب چیف پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے, شہباز شریف چیف منسٹر نہیں رہ سکتا, ان کے کوئی بھی جو لوگ ہیں آس پاس, یعنی انفارچونیٹلی جس لیول پہ آپ دیکھیں یہ لوگ اللیجیٹیمیٹ ہیں. اور اگر ہم اس چیز کو سیریسلی نہ لیں تو انفارچونیٹلی یہ ڈیٹیریشن چلتے ہی چلے جائے گی. عمران خان بیچارہ تو اتنا شور مچا کر وہ تھک گیا ہے بیچارہ. وہ کہتا ہے کہ خدا کے واسطے دیکھیے ان چیزوں کو ذرا صحیح طریقے سے کرو. انہوں کہتا ہے ذرا اپنے اثاثے تو کرو. یعنی نواز شریف صاحب 6,000 روپے تو ٹیکس دیتے ہیں سال میں, بلینز آف ڈالرز کے مالک ہیں, 6,000 روپے الٹا عمران خان کو کہنے لگ جاتے ہیں آپ شوکت خانم کا حساب دیں. ہاں, اندازہ لگا. یعنی دیکھیں نا, وہ بجائے اس کے کہ اپنے جرم کی صفائی پیش کریں, وہ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی وہ بھی تو اسی طرح ہے نا. ڈاکٹر صاحب کیا حل ہونا چاہیے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جوڈیشری میں اس کا مسئلے کا حل ہونا چاہیے, یا سارے ملکوں ایک دو نے تو جو غیرت مند تھے ریزائن کر دیا, اور میرا نہیں خیال کہ وہ ریزائن کرنا بھی اس کیپٹلزم کی یہ جو کرپشن اور ایکسپلوئٹیشن ہے یہ کوئی حل ہے. میں تو اس چیز کے خلاف ہوں کہ یہ جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے ٹیکس بچانے کے لیے اور دوسرے ملکوں کے یہ پیسے کمپنیاں انویسٹ کرنے والی ہیں, میرے نزدیک تو یہ بھی مجرم ہے. بالکل. دیکھیے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, نواز شریف نے اناؤنس کیا کہ جی وہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کرے گا اور اس کا ایک ریٹائرڈ جسٹس جو ہے وہ ہیڈ ہوگا. یہ انلیگل بات ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے. جوڈیشل کمیشن اس وقت ہوتا ہے جب سرونگ جسٹس اس کا ہیڈ ہو, یا کوئی بھی جسٹس جو ہے جو سرونگ ہے, جس نے اوتھ لینا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چند دن پہلے پاکستان کے چیف جسٹس نے, جسٹس جمالی نے کہا کہ جی ہمیں ملوث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس میں گورنمنٹ کے پاس خود بہت سارے ایسے وہ آپشنز ہیں جو کنسیڈر کر سکتی ہے. وہ بھی آپٹ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کا نوٹس نہیں لے رہی. حالانکہ جوڈیشری کو چاہیے, کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جوڈیشری کے تحت ہے. اچھا, اب اگر یہ ثابت ہوا ہے جو کہ ہے کہ انہوں نے یہ اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے رولز وائلیٹ کیے ہیں, چیف جسٹس کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. ان کو کہیں گے جی آپ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ تو حل ہے اس کا اگر وہ چاہتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ نوٹس ہی نہیں لینا چاہتے ہیں کسی چیز کا. تو کیا یہ پاکستان کے علاوہ یہ جو پوری دنیا میں اس چیز کا شور شرابہ مچا ہے, اور میرا خیال ہے کوئی 1.5 کروڑ کے قریب تو یہ نکلی ہیں چیزیں, تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہوگا, یا یہ بس شور ہی ہے کچھ دنوں کا؟ زیادہ اس سے کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوگا. میں لے دے کے دیکھیں نا, اگر آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزائن کر لیا ہے, آئس لینڈ ہے کہاں دنیا کو ایگزیکٹلی کسی کو زیادہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس لحاظ سے انفارچونیٹلی زیادہ ہوگا نہیں, کیونکہ جو پورا سسٹم ہے دنیا کا نظام ایسے چل رہا ہے جس میں کہ امیر جو ہے امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے, غریب جو ہے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تو آکسفیم نے بھی جنوری میں رپورٹ میں واضح کیا تھا کہ دنیا میں اس وقت 62 فیملیز جو ہیں ٹاپ پہ, 62 صرف فیملیز, ان کی دولت اتنی ہے جتنی آدھی دنیا کی پاپولیشن کی 3.5 بلین لوگوں کی. یعنی اتنا جو ہے نا فرق آ گیا ہے دنیا میں. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو جتنا یہ پیسہ انویسٹ ہے نا سارے ملکوں کا اس والے یہ جو غلط طریقے سے یہ جو لانڈرنگ کر رہے ہیں, یہ امریکہ اور جاپان کی ملا کے جو GDP ہے نا اس سے بھی زیادہ ہے. بالکل بالکل. تو ٹریلینز آف ڈالرز کا پیسہ انہوں نے وہ کیا ہوا. بلکہ اسی معاملے میں برنی سانڈرز جو آج کل امریکہ کے وہ ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک کنٹینڈر ہے, اس نے کہا تھا 2002 میں کہ جی 2012 میں کہ جی یہ تم دروازہ کھول رہے ہو نا تو اس سے سب کرپشن اور بڑھے گی اور ان لوگوں کے پیسے سب چلے جائیں گے پیناما میں اور مختلف آف شور اکاؤنٹس میں, کیمن آئلینڈز اور جرزی آئلینڈ اور مختلف جو انہوں نے اڈے قائم کر رکھے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کا اناؤنس کر دیں ایک دفعہ. ڈاکٹر کلیم صدیقی کی جی یہ جو ہے ان کا ان کی میموریل کانفرنس جو ہے اگلے ہفتے اپریل 23 سیٹرڈے اپریل 23 کو ہمارے سینٹر میں رچمنڈ ہل میں ہو رہی ہے. اور اگر کوئی دوست احباب اس میں شرکت فرمانا چاہیں, ایڈمیشن بالکل فری ہے,
تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 905-887-8913 پہ. اور ہمارے واشنگٹن سے امام محمد الاسی بھی گیسٹ اسپیکر ہوں گے, وہ بھی ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں, تو انشاءاللہ اٹ ول بی اے گڈ پروگرام. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر کلیم صدیقی جن کے بارے میں ابھی بات کر رہے ہیں, کانفرنس میموریل ہو رہی ہے, ان پہ انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے. ہمارا جو ایک پروگرام شروع ہوا ہے جو ہم فارگوٹن ہیروز پہ بات کرتے ہیں, تو ان پہ ایک پروگرام بھی کریں گے, اور جو اس پروگرام میں باتیں ہوئیں امید ہے کہ آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا ہوگا, اور جو چیزیں ڈاکٹر صاحب نے کرنے کے لیے کہی ہیں ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.